اندر آئیے اب اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں ذرا ان احادیث کو ملاحظہ فرمائیے. آج بڑی شاندار باتیں آ رہی ہیں. آج یہ تو تھا آپ کا اور میرے لیے حکم، آپ کے اور میرے لیے حکم، عام لوگوں کے لیے حکم تھا مائع مستعمل کا. لیکن اگر مائع مستعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو وہ سنیے. اب اگر حضور کا بچا ہوا پانی ہو تو پھر کیا حکم ہے. اس لیے یاد رکھیے گا حضور کی شان اور ہے، حضور کا مقام اور ہے. حضور کا استعمال شدہ پانی تو دنیا کا سب سے بڑا تبرک ہے. یہ باتیں صرف ہم لوگوں کے لیے تھیں. اب جو حدیثیں آ رہی ہیں اس سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ لگائیے. یہاں پہلے ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، یہ امام بخاری نے پہلے بیان کر دیا، اس کے بعد پھر حدیث بیان کر رہے ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے یہ کہتے تھے اور حکم دیتے کہ ان یتودؤوا بفضل سواک، کہ ان کی مسواک کا بچا ہوا پانی جو ہے اس سے وضو بنا لو. یہ بس ایک مسئلے کے طور پہ بتا دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک صحابی ایک فرماتے تھے. تو اس سے ایک مسئلہ نکل آیا نا کہ وضو یہ جو مسواک ہے، مسواک کا جو بچا ہوا پانی ہے، اس سے جو پانی نکلا یا مسواک ڈالی اس میں پانی میں رکھ دی. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اپنے مسواک کو پانی میں ڈبو کے رکھتے تھے. تو مسواک کی اس کو پانی میں رکھ دیا یا اس پانی میں دھویا اس کو. تو اب وہ پانی جو مسواک کا بچا ہوا ہے اس سے وضو ہو سکتا ہے، وہ مائع مستعمل نہیں ہے. یہ مسئلہ یہاں سے انہوں نے بتایا. اسی طریقے سے اسی پہ قیاس کر لیجئے کہ کوئی اور چیز اگر گئی ہے پانی میں، جیسے کوئی چیز گر گئی ہے، کوئی کپڑا گرا ہے، پاک چیز گری ہے، مسواک گئی ہے، تو وہ مستعمل نہیں ہوتا. ہاں اس کا یہ حکم نہیں ہے. مستعمل وہی ہوگا جو آپ کے وضو کے نتیجے میں گرے گا، آپ کے غسل کے نتیجے میں، اور آپ کے جسم سے الگ ہوگا، وہ پانی مستعمل ہوتا ہے. آپ کے استعمال سے مستعمل ہوتا ہے. کوئی چیز گر گئی ہے تو مستعمل نہیں ہوتا. تو اس کا حکم عام پانی کی طرح ہوگا. اس کے بعد اب یہ حدیث آتی ہے اور اس میں کہتے ہیں راوی کہ میں نے ابو جحیفہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور دوپہر کا وقت تھا. فَأُوتِيَ بِوَضُوءٍ، تو آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا. فَتَوَضَّأَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے وضو فرمایا. فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، جو لوگ وہاں موجود تھے، اور ایسا ہمیشہ ہوتا تھا کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، لوگ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ حضور کے وضو کا پانی ہمیں مل جائے. یا تو جو بچا ہوا ہوتا تھا وہ بھی، جو برتن میں بچ جاتا وہ بھی لوگ لیتے تھے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے مس ہو کر گرتا تھا وہ پانی بھی. من فضل وضوء، دونوں پانی اس میں داخل ہیں. اور وہ جو حضور کلی فرماتے تھے وہ پانی گرنے نہیں دیتے تھے لوگ، ہاتھ ایسے رکھتے تھے. حضور جیسے ہی اشارہ فرماتے تھے کلی کرنے کے لیے تو فوراً ہاتھ اسی سمت میں آگے آ جاتے تھے. بہت سارے ہاتھ آ جاتے تھے، اور پھر سب کے ہاتھوں پہ اس طرح کسی چھینٹے آ رہے ہیں، کسی کے پانی آ رہا ہے تو اس طرح وہ لیتے تھے. تو یہی بات یہاں پہ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، پھر کیا کرتے تھے وہ اس پانی کو لے کے ملتے تھے، خوب ملتے تھے جسم پر. دیکھیں نا یہ تبرک حاصل کرنا، بزرگوں کا تبرک لینا، کسی کا جھوٹا پینا، کسی کا تبرک لینا وغیرہ، یہ سب یہاں ثابت ہے نا کہ وہ پھر اس طریقے سے کرتے تھے. ابھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حالانکہ، مگر لوگ پھر بھی شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں ان باتوں پہ. یہ شرک ہو جاتا ہے صاحب، یہ بدعت ہو جائے. بخاری شریف فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الظُّهْرَ. اچھا آگے پھر نماز کا ذکر ہے. تو یہاں میں ایک آدھ بات اور کر دوں کہ لوگ اس طرح وہ پانی اپنے ہاتھوں سے لے کر پھر اپنے جسم پہ ملتے تھے. اچھا اب ظاہر ہے سب کو تو پانی نہیں پہنچ پاتا تھا، تو جو لوگ رہ جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے، تبرک کا ذرا یقین دیکھیے ان کا، کہ پھر وہ جن کے ہاتھوں سے پانی مس ہوا تھا ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ لگا کے وہ مل لیا کرتے تھے. وہ پھر اس طرح تبرک لے لیا کرتے تھے کہ چلو اگر پانی نہیں آیا تو وہ ہاتھ تو مل گیا جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی مس ہوا ہے، تو وہ ان ہاتھوں سے ہاتھ مل کے پھر وہ ملتے تھے. اس طرح لوگ کرتے تھے، اور کبھی پیتے تھے، کبھی ملتے تھے، کبھی رکھ کر لے جاتے گھر میں اپنے بچوں کو پلاتے تھے. تو آپ نے کراس نہیں کیا، آپ کہیں سے بھی گزر جائیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ یاد رکھیے. تو یہ پہلی حدیث ہے. اس کے بعد آئیے دوسری حدیث.
اس باب میں دوسری حدیث میں آیا، یہ ہیں ابو عبداللہ ابو موسیٰ، انہوں نے فرمایا دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماؤن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، اس میں پانی تھا، فغسل یدیہ، پھر آپ نے اس میں اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، ووجہہ، اور اپنا چہرہ مبارک دھویا، فیہ ومجہ فیہ، اور اس میں کلی کر دی، اس پانی میں آپ نے کلی فرما دی، ثم قال لہما، پھر دو صاحب تھے ان سے کہا اشربا منہ، پی لو اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تبرک لوگوں کو دینا چاہتے تھے، حضور یہ چاہتے تھے کہ مجھے اللہ نے جو برکت بنایا ہے لوگوں کو یہ برکت مل جائے۔ کیا بات ہے، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ۔ آپ نے فرمایا اس کو پی لو، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِهِمَا، اور اپنے چہروں پہ ملو، ڈال لو، اپنے چہروں پہ ڈال لو اس کو، وَنُحُورِكُمَا، اپنے سینوں پہ، یہ بدن پہ ایسے ملو، ڈال لو، یہ برکت ہے۔ یہ بخاری شریف میں، جیسے کہ وہ آپ نے حلق کروایا حج کے موقع پہ، بال ترشوائے، کٹوائے، حلق کروایا، ترشوائے نہیں بلکہ بالکل حلق کروایا، تو اس میں جو بال تھے آپ نے وہ تقسیم فرمایا، لوگوں کو دیے، یہ لوگ رکھ لو۔ اس طرح ناخن مبارک جب آپ تراشتے تو وہ بھی تقسیم فرماتے، یہ سب ثابت ہے، یہ تبرک آپ دیتے تاکہ لوگوں کو برکت ملے۔ اللہ اکبر، اے رحمت عالم، ہمارے لیے آپ کی برکتیں اور رحمتوں کا کیا ہوا؟ جو آپ کی بارگاہ میں تھے، موجود تھے، انہوں نے تو براہ راست لوٹی، حاصل کی، آپ نے عطا فرمائی، ہم گناہگاروں کو کیا ملا؟ حضور نے فرمایا تم فکر نہ کرو، میں قیامت تک کے لیے اپنے ان امتیوں کو بھی محروم نہیں ہونے دوں گا اس برکت سے، کہ جو میں یہاں آئیں گے وہ بھی اس کی برکت پائیں گے۔ فرمایا پانی لاؤ، زمزم کا ڈول نکالا، اس میں کلی فرمائی، فرمایا واپس ڈال دو۔ علماء نے کہا ڈبل برکت ہو گئی، اب یہ قیامت تک کے امتیوں کے لیے آپ نے اپنی برکت چھوڑ دی ہے۔ اب آپ اور ہم جو زمزم شریف پی رہے ہیں اس میں رسول پاک کی کلی شامل ہے۔ جناب یہ برکت آپ ہمیں دے کر گئے ہیں، یہ تبرک آپ ہمیں دے کر گئے ہیں زمزم شریف میں۔ اسی طرح بعض کنواں پہ تشریف لے گئے، بعض کنووں پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی آپ نے اسی طرح ان سے آپ نے وضو بنا لیا، وہ تبرک ہی ہو گیا، اور پھر بعض کنووں میں کلی فرما دی، یہ بھی آتا ہے، اور میں کلی فرما دی، ان کنووں کو برکت بنا دیا۔ اللہ ہدایت دے ان سعودیوں کو، انہوں نے کنویں ہی بند کر دیے، زمزم بند نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکتے، ورنہ ان کا بس چلتے تو زمزم ہی بند کر دیتے۔ ہم تو اس کو بھی تبرک سمجھ کے پیتے ہیں، اور ڈبل تبرک سمجھ کے پیتے ہیں، ان کا بس چلے وہ بھی بند کر دیں، سارے کنویں بند کر دیں، بالکل ختم کر دیا، بند کیے ہوئے ہیں۔ اور کوئی جائے پانی لے تو وہ مارتے ہیں، پکڑتے بگاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، شرک 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 شرک۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیثیں نہیں پڑھتے، یہ قرآن و سنت پہ غور نہیں کرتے، اور یہ صحابہ کا عمل نہیں دیکھتے۔ کس دین پہ چلتے ہیں لوگ برکت کے لیے وہاں سے پانی، لیکن لوگ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے لے ہی لیتے ہیں۔ کچھ کنویں ایسے ہیں جن سے کہیں نہ کہیں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، لے آتے ہیں لوگ، اگرچہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، روکا جاتا ہے، مگر لوگ لے آتے ہیں۔ بیر روحا ایک کنواں ہے، اس کا پانی لوگ پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات تجربے و مشاہدے کی ہے، لوگوں کو بڑی شفا ہوئی ہے، بڑا فائدہ ہوا ہے۔ رخصت ہو گئے علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ تھا ڈائلیسس ہوتا تھا، اردو کی تکلیف تھی، سالوں اس میں وہ رہے، اور سالوں تک اس پر گزارا کیا انہوں نے، ڈائلیسس کرواتے تھے۔ انہوں نے خود بھی بتایا، لوگوں نے بتایا، ان کی اپنی بات ہے یہ۔ ان کو وہیں مدینہ منورہ میں کسی نے کہا تھا، ڈاکٹر نے، کہ آپ ڈائلیسس کا چکر چھوڑیں، بیر روحا کا پانی پئیں۔ بیر روحا کا پانی پیا، کب سے طبیعت ان کی خراب تھی اور لوگوں کو خطرہ تھا نہ کچھ ہو نہ جائے، بیر روحا کا پانی پیا، ڈائلیسس سے جان چھوٹ گئی۔ سالوں تک چلتے رہے، سالوں تک بغیر ڈائلیسس کے، وہ پانی آتا تھا ان کے لیے، وہ پیتے رہے۔ یہ ابھی کی بات ہے، تو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کی پتھریاں نکل گئی ان پانیوں سے، زمزم شریف کا پانی اور یہ کنووں کا پانی، پتھری پیٹ میں تھی، انہوں نے یقین کے ساتھ پیا اور پیتے رہے، نکل گئی پتھری نکال دی۔ تو یہ برکت ہے، تبرک ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دی ہے، اور فرمایا یہ لو، اس کو پیو، اس کو لو، لگاؤ اس کو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں نا حدیث کے اندر۔ اس کے بعد آگے آئیے، پھر تیسری حدیث،
اور اس حدیث میں حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے محمود بن الربی نے بتایا. محمود بن الربی یہ بہت چھوٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا جو واقعہ ملتا ہے وہ چھوٹے بچے تھے. اور اس وقت کی یہ بات ہے جو درمیان میں راوی نے ان کا ایک تعارف کراتے ہوئے بیان کی ہے. وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجهه وَهُوَ غلام. یہ محمود بن ربی وہ شخصیت ہیں کہ جب یہ چھوٹے سے تھے نا تو ان کے کنویں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے حضور کی خدمت میں پانی پیش کیا، حضور نے پانی نوش فرمایا تو فرمایا، یہ کہتے ہیں مجّا رسول اللہ فی وجہی، ان کے چہرے پہ رسول پاک نے کلی فرمائی ہے. سبحان اللہ، وہ بچہ کتنا بابرکت ہو گیا، حضور نے ان کے چہرے پہ کلی فرمائی ہے. یہ وہ ہیں، یہ ان کی تعارف بن گیا ان کا، یہ وہ شخص ہے. یہ تعارف اس لیے بنا ہے کہ لوگ اس بات کو اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر یہ اپنا تبرک اونڈیل دیا ہے، یہ برکت اس کے اوپر اونڈیل دی ہے. یہ بڑی بات، یہ حدیث میں تعارف بن گئی، کتابوں میں لکھی جا رہی ہے. یہ وہ شخص ہے جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرمائی ہے. وہ غلام، جب وہ چھوٹے بچے تھے تو وہ ہے. اللہ اکبر. تو وہ فرماتے ہیں، محمود بن ربی فرماتے ہیں کہ قال عروۃ عن المسور وغیرہ، کہ عروہ نے بیان کیا مسور سے اور اس کے علاوہ اور لوگوں سے، یصدق کل واحد منہما، اور اس بات کی تصدیق ہر ایک کرتا تھا، ان سب میں ہر ایک کرتا تھا. کیا؟ صاحبہ. وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. یعنی انہوں نے یہ بتایا، ان حضرات کا نام لے کے انہوں نے سب نے یہ بات بیان کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو لوگ حضور کا تبرک لینے کے لیے تقریباً ایسے ہو جاتے تھے جیسے لڑ پڑیں گے. اس تبرک کے حصول کے معاملے میں اتنی شدت تھی لوگوں میں، اتنی اہمیت دیتے تھے وہ کہ تبرک ضائع نہیں ہونا چاہیے، کسی طریقے سے مل جائے. یہ تھا صحابہ کا اعتقاد، یہ تھا ان کا طریقہ. اس طرح محبت کرتے تھے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسے مبارک ہستی سمجھتے تھے. وہ اطاعت بھی کرتے تھے، پیروی بھی کرتے تھے، غلامی بھی کرتے تھے، ایک ایک حکم پر عمل بھی کرتے تھے اور تبرک بھی حاصل کرتے. اس لیے ہم دونوں باتیں ساتھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اطاعت و پیروی بھی کرنی چاہیے، اگر کوئی اس میں غافل ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں تبرک کو بھی ماننا چاہیے، اور اگر کوئی تبرک کا انکار کر رہا ہے تو وہ اور بڑی غلطی کر رہا ہے کہ وہ بے ادبی کی طرف جا رہا ہے. کوئی اس کو شرک و بدعت کہہ رہا ہے تو وہ بڑی غلطی کر رہا ہے، وہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے نظریے پہ چل رہا ہے اپنے. اور اس کے بعد ایک اور حدیث، یہ آخری حدیث ہے. اس میں فرمایا، راوی کہتے ہیں سمیت سائب ابن یزید، میں نے یہ بات سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی. سائب بن یزید سے سنی. سائب بن یزید، ان کا یہ بڑا زبردست واقعہ ہوا ہے. یہاں پر ان کو ان کی خالہ جو ہیں وہ لے کر گئی تھی حضور کی خدمت میں، اور یہ بیمار رہتے تھے. اب آگے کیا ہوا یہ میں بھی عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سائب بن یزید وہ صحابی ہیں، یہ چھوٹی عمر میں اس لشکر میں شریک تھے، لوگوں کے اس مجمع میں جنہوں نے ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. وہ جس میں سارے مدینے والے نکلے، بچیاں نکلی، بچے نکلے، اور پھر وہ جو مشہور نعت نہیں ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ اس میں شریک تھے. انہوں نے کہا میں وہاں موجود تھا. مگر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید آپ میں سے کئی لوگوں کے علم میں نہ ہو. یہ جو بچیوں نے پڑھا ہے نا، یہ نعت جو پڑھی ہے یہ اس وقت پڑھی ہے جب آپ تبوک سے تشریف لا رہے تھے. اور عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تھے تو اس وقت پڑھی گئی ہے. نہیں، علماء نے اس کا رد کیا ہے، اور علماء ہی یہ بات کرتے ہیں بعض. لیکن جو محقق علماء ہیں جن کا مطالعہ پھر وسیع ہوتا ہے، علم وسیع ہوتا ہے، وہ پھر اپنے علماء، اپنے زمانے کے علماء کی اصلاح کرتے ہیں. چنانچہ امام بہقی نے ایسے لکھا دلائل نبوت میں کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ آمد کے موقع پہ پڑھا گیا. نہیں، امام بہقی کہتے ہیں یہ تبوک سے واپسی کے موقع پہ پڑھا گیا. تو یہ ہے اصل بات. امام بہقی بہت بڑے عالم تھے، اور
ابن جوزی نے اور حل کر دیا مسئلہ. ابن جوزی نے کہا کہ ثنیات الوداعی جس پہاڑ کا نام لیا گیا ہے اس نعت میں کہ طلع البدر علینا، کہ ہم پہ طلوع ہوا وہ بدر کا چاند، کہاں سے؟ ثنیات الوداع، ودا کی پہاڑیوں سے، ثنیات الوداع سے. تو ابن جوزی کہتے ہیں ثنیات الوداع تو مکہ مدینے کے راستے میں آتا ہی نہیں. یہ ثنیات الوداع تو آتا ہے شام کے راستے میں، اور ظاہر ہے کہ شام کی طرف آپ کا سفر جب ہی ہوا تھا جب آپ تبوک گئے تھے. تو تبوک سے جب واپس ہوئے تھے تو اس وقت کی بات ہے یہ. تو یہ بچیوں نے اس وقت پڑھا تھا. یہ ایک ذرا سی کریکشن ہے. تو علماء نے یہ لکھا ہے. اس میں صاحب بن یزید کہتے ہیں میں اس وہ موقع پہ موجود تھا. اور یہاں پر کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ یہاں فرماتے ہیں مجھے میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں. فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی وقع، یعنی وجع، میرا یہ بچہ جو ہے، یہ میری بہن کا بیٹا، یہ درد میں رہتا ہے. یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ لوگ تکلیفوں میں حضور کی خدمت میں آتے تھے. دیکھیں نا، یہ ایک لے کر آئے ہیں نا، بیماری کا معاملہ تھا تو لوگوں کو اس طرح کی حاجتیں پیش آتی تھی، آتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں فرماتے تھے بھائی میں کیا کروں، میں کوئی اس کام کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں. جیسے کہ آج لوگ بات کرتے ہیں نا کہ نبی کا کوئی یہ کام ہے، نبی اس لیے آئے ہیں، نبی تو کتاب لے کر آئے ہیں، وہی لے کر آئے ہیں، دین لے کر آئے ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، مگر سوچتے نہیں ہیں کہ کبھی حضور نے بھی ایسا فرمایا اور لوگوں نے کبھی ایسا سمجھا. وہ آئی ہیں تو کس لیے یہ ہوتا تھا. وہاں لوگ تبرک کے لیے آتے تھے، لوگ علاج کے لیے آتے تھے، ایسے واقعات ہوئے. تو میرا یہ بھتیجا جو ہے اس کے جسم میں درد ہے. فمسح رأسی، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیر دیا، مجھے بلایا اور میرے سر پہ اپنا دست مبارک پھیرا. ودعا لی بالبرکہ، اور برکت کی دعا فرمائی. ثم تودع، پھر حضور نے وضو فرمایا. فشربت من بدوئہ، تو میں نے حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی بھی پیا. تبرک پر تبرک. ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہو گیا. فنظرت الی خاتم النبوۃ، تو میں نے ختم نبوت کی مہر دیکھی. وہ جو دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، وہ بین کتفیہ مثل زر الحجلہ، جیسے وہ ہوتے نا بٹن، اور یہ بٹن لگاتے تھے پہلے اس میں لوگ پلنگوں میں، مسیریوں میں. تو بٹن جیسے اب کیلیں ٹھوکتے ہیں تو پہلے بٹن ٹائپ کی چیز ہوتی تھی کوئی، جس سے وہ پلنگ بناتے تھے. تو اس کی مثال دی. میں نے دیکھا کہ جیسے بٹن کی طرح ابری ہوئی جگہ وہ ختم نبوت کی مہر اس طرح میں نے دیکھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر تھی، یہ ختم نبوت کی مہر تھی. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ نے ایک بیمار کو اپنا تبرک دیا، اپنی برکت عطا فرمائی، جس سے ان کے جسم کا سارا درد و تکلیف دور ہو گیا. اور ایسا علاج ہو جاتا تھا اور ایسی دور ہوتی تھی تکلیفیں کہ لوگ کہتے تھے اس کے بعد پھر دوبارہ وہ چیز نہیں آئی ہمارے پاس، پھر نہیں آئی. تو ایسے بہت واقعات ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہ ہیں احادیث جس سے پتہ چلتا ہے برکت لینے کا، تبرک حاصل کرنے کا. اس میں ختم نبوت کا بھی ذکر آ گیا، یعنی مہر نبوت کا. اس مہر نبوت کو خاتم النبوت بھی کہتے ہیں، یعنی ختم نبوت کی مہر یہ بھی کہتے ہیں. اور یہ اس کا سائز بھی بتا دیا. یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تمام روایتوں کو جمع کرتے ہوئے کہ یہ کبوتر کے انڈے کی مانند گوشت مبارک کا ایک ابھار تھا، اور یا پھر وہ ابھار اس طرح تھا کہ وہ مسے، چھوٹے چھوٹے مسے تھے جو ابھر گئے تھے، اور وہ گوشت مبارک کا ابھار بن گیا تھا، اور اس پہ بالوں کا گچھا سا تھا. اور یہ اس طرح ایک مہر تھی جو آپ کی پشت مبارک پر پائی جاتی تھی. اور یہ علامت تھی اس بات کی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. تمام کتابوں میں یہ علامت لکھی ہوئی تھی. بہت سے لوگ آتے تھے اور وہ پیچھے سے یہ مہر نبوت چیک کرتے تھے تو آپ ان کو دکھا دیا کرتے تھے. ایسے بھی لوگ آئے ہیں. تو یہ وہ مہر نبوت ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. یہ وہ احادیث جن سے ہمیں ایک واضح طور پہ تعلیم ملتی ہے. ابھی ایک آخری حدیث عرض کرتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے اور دین مکمل ہو جائے. ایک آخری مشکات شریف کی حدیث ہے.
اس میں ذرا سا اب ہم اہل تبرک کے لیے تھوڑا سا یہ ہدایت کا مزید سامان ہے. ہم اس بات کو تو مان گئے نا, مانتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اور ہم اس تبرک کے قائل ہیں, اور اس برکتوں سے ہم ہمکنار بھی ہوتے ہیں. لیکن جو تھوڑی عملی کمزوریاں ہیں نا بعض لوگوں کا, تو یہ ہے کہ وہ بس یہ تبرک میں ہی لگ گئے اور بس کچھ کرنا کرانا نہیں ہے. تبرک میں وہ بڑا زور مارتے ہیں اور بس وہ سمجھتے ہیں یہی کافی ہے. اب ذرا ان کو بھی ذرا سا یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ پوری ہدایت کیا ہے. تو اس لیے تبرک اپنی جگہ ہے, وہ دین کا ایک حصہ ہے. اب ایک اور بات بھی ہے, تبرک کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے. برکت بھی لو, بے شک لو, مگر عمل بھی کرو, تعلیمات پہ بھی چلیں. ایک دفعہ ایسا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا تو صحابہ کرام وضو کے پانی پہ ٹوٹ پڑے. جب آپ نے ان کا یہ جوش دیکھا تو فرمایا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا, کس چیز نے کہ تم یہ چیز لو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی محبت نے. فرمایا تو سنو, من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ, جو یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے, یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں, تو اس کو کچھ باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے. یعنی تبرک سے منع نہیں کیا, مگر ساتھ میں اس طرف بھی ڈائیورٹ کیا کہ دیکھو یہ بھی تمہارے سامنے رہے ہمیشہ. کیا 3 باتوں کی ہدایت فرمائی جن میں اکثر لوگ کمزور ثابت ہوتے ہیں. فرمایا کہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثُهُ اِذَا حَدَّثَ, پہلی بات یہ کہ جب بات کرو سچی بات کرو, جھوٹ نہ بولو. دوسری بات فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا اؤْتُمِنَ, اور جب امانت رکھوائی جائے نا تو خیانت نہ کرو. اور تیسری بات فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ يُجَاوِرُهُ, اور چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو, جس کے بھی ساتھ رہو اس کے ساتھ حسن سلوک. یہ 3 باتیں معاشرتی معاملات, یہ بہت اہم ہیں, ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور بعض دفعہ لوگ تبرک کے چکر میں, حصول برکت کے چکر میں, نسبت حاصل کرنے کے چکر میں, کسی بزرگ سے قریب ہونے کے ارادے سے, یا وہاں مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ میں قریب سے قریب ہونے کے لیے کسی کو کونی مار دیں, کسی کے ہاتھ مار دیتے ہیں, کسی کو گرا دیتے ہیں, کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں, کسی سے بد کلامی کر رہے ہوتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو تبرک اپنی جگہ ہے, مگر یہ تعلیم بھی ضروری ہے. چاہے حجر اسود کوئی چومنے جا رہے ہیں آپ, چاہے غلاف کعبہ کو چھونے جا رہے ہیں, چاہے آپ ملتزم پہ جا رہے ہیں, چاہے باب زمزم سے برکت لے رہے ہیں, کسی کو اذیت نہ پہنچے. اس حدیث میں بات واضح کر دی گئی. لہذا جو تبرک کو نہیں مانتا اس کے لیے پہلے والی باتیں ہیں, اور جو تبرک کو